السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہرنامہ اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے شہ سرخیاں۔ کشمور گہل پور کچے میں پولیس کا آپریشن تیز، پولیس اور ڈاکوں میں جدید اسلحے سے فائرنگ کا تبادلہ، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ آپریشن میں اے پی سی چین بختر بند گاڑیاں اور جدید مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل فورسز سمیت 200 سے زائد اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ پولیس نے ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو مسمار کر کے آگ لگا دی۔ آپریشن کے دوران شہر اور گردنواں میں تمام موبائل یونٹ نیٹ ورک سروس بند۔ رحیم یار خان کے علاقے کچا چوہان سمیت متعدد مکانات اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ سیلابی پانی بچاؤ بند سے ٹکرا گیا، سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ حالیہ بارشوں کے باعث رسول پور کے قریب حفاظتی بچاؤ بند میں دراڑیں پڑ گئیں۔ موضوع غفور آباد میں فلڈ وارننگ، ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ دریائے سندھ میں 5 کیوسک کریلا گزر رہا ہے۔ کہروڑ پکا میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری، دریائے ستلج ڈیرہ دلاور پتن کے مقام پر چکری کا دوسرا بند بھی ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ دلاور پتن کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ 44,000 کیوسک ہے۔ اب تک 322 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ اور رائے بابا پیلو شاہ کا سالانہ عرس، 2 ٹیموں کے مابین تماشے دار کبڈی کا میچ کھیلا گیا۔ کبڈی میچ میں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے پر پنجہ آزمائی کی اور تھپڑوں کی بارش سے کھلاڑی ایک دوسرے سے ہار جیت کا مقابلہ کرتے رہے۔ جیتنے والی ٹیم کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ رحیم یار خان کے علاقے کچا چوہان، رسول پور، بستی جھلن سمیت متعدد مکانات اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ سیلابی پانی بچاؤ بند سے ٹکرا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین مال مویشیوں اور اہل و عیال سمیت اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ سیلاب متاثرین حفاظتی بند کے قریب خیمہ بستیوں میں وہ تیاروں مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حالیہ بارشوں کے باعث رسول پور کے قریب حفاظتی بچاؤ بند میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ رسول پور کے مرکزی بند کے معائنے کے لیے محکمہ آبپاشی کی ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ لیاقت پور کے غفور آباد میں قائم گورنمنٹ پرائمری اسکول کو بھی خطرہ ہے۔ موضوع غفور آباد میں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ کہروڑ پکا میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریائے ستلج ڈیرہ دلاور پتن کے مقام پر چکری کا دوسرا بند بھی ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئی ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ تیز پانی کے بہاؤ میں مقامی آبادی کی فصلوں کے ساتھ جانوروں کا چارہ بھی بہہ گیا، جس سے مکینوں کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا۔ پانی کے کٹاؤ سے علاقے کے زمینی راستے بھی بہہ گئے۔ علاقہ مکینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے ستلج ڈیرہ دلاور پتن کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ 44,000 کیوسک ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا غلام حسین کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تک 322 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے 4 ریسکیو یونٹس اور 2 مقامی بوٹس موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا غلام حسین کا کہنا ہے کہ بہت جلد تمام آبادیوں اور سامان محفوظ مقامات پر شفٹ کر لیا جائے گا۔ وہاڑی دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب سے 50,000 ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، 30,000 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے، جو اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ماجد علی شاہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں وہاڑی کے نواحی علاقہ جو کہ ستلج دریا پہ موجود ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن آفیسر ماجد صاحب۔ ان سے جانتے ہیں، سر یہ بتائیے گا آپ نے یہ جو دریا میں سیلاب آ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ہیڈ اسلام پر موجود ہیں
اور اس وقت یہاں سے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ 48,000 کیوسک ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے جو نشیبی بستیاں جو دریا کی قدرتی گزرگاہ ہے اس میں جو آبادیاں ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں اور اس میں بہت سی فصلیں بھی ہیں۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں دن رات آپریشن میں مصروف ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی امدادی ٹیمیں بھی اس وقت مختلف مقامات پر لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں اور 13 فلڈ ریلیف کیمپ قائم ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ صحت کے کیمپ ہیں، لائف سٹاک کے کیمپ ہیں، ریسکیو کے کیمپ ہیں، اسی طرح سول ڈیفنس اور پولیس کے کیمپ بھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ دریائی علاقے میں رات کے وقت گشت کو زیادہ مؤثر کیا گیا ہے اور پولیس کی طرف سے ایک خاص حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے تاکہ ان علاقوں میں جو لوگ اپنے گھر بار ان بستیوں میں چھوڑ کر باہر محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ان کا سامان گھروں میں محفوظ رہے۔ جی ڈپٹی کمشنر جو ماجد صاحب ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت پانی چل رہا ہے یہ 48,000 کیوسک چل رہا ہے اور جو بستیاں زیر آب آ چکے ہیں ان کو محفوظ مقام تک بھی پہنچایا جا رہا ہے اور مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے تمام محکمہ جات جو سہولیات دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ جی خیرپور میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافے کے بعد پیر گوٹ اور گھمبٹ کے کچے کے کئی علاقے ڈوب گئے ہیں۔ پیر گوٹ اور گھمبٹ کے 70 سے زائد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ صادق الہوڑو، ملا جا پتن، کیٹی گھمرا گاؤں، سجن مہسر گاؤں، دریا خان شیخ گاؤں، فقیر فاضل راہوجو سمیت دیگر علاقوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ جوار، کپاس، تل، مکئی سمیت دیگر فصلیں ڈوب گئیں۔ پانی میں مسلسل اضافے کے باعث دیگر کئی گاؤں پانی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ انتظامیہ کا موقف ہے کہ فی الحال پانی اتنا نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کو کچے سے پکے کی طرف منتقل کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ خانیوال میں 15 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے سوتیلے باپ کو ایس ایچ او تھانہ سٹی ارسلان امجد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر نصیر سے۔ جی بالکل 15 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا سوتیلا باپ جس پہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ارسلان امجد نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سوتیلے باپ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تو بات کر لیتے ہیں ایس ایچ او تھانہ سٹی سر کہے گا آپ نے ملزمان کو گرفتار کیا، کس کی مدعیت پہ ایف آئی آر درج کری ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی یہ بالکل بچی کی جو والدہ ہے اس کی مدعیت میں ہم نے ایف آئی آر درج کی ہے اور انہوں نے ہی 15 کال کی تھی کہ جو بچی کا سوتیلا والد ہے نوید نامی شخص ہے وہ اس کے ساتھ پہلے بھی زیادتی کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس دن اس نے جب زیادتی کی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ واقعہ رپورٹ کیا ہے جو ہم نے ڈی پی او صاحب خانیوال کے نوٹس میں دیا فوری طور پر، جنہوں نے ہمیں اس ملزم کو اریسٹ کرنے کے آرڈر جاری کیے ہیں، جس کے لیے ہم نے ریڈنگ پارٹی تشکیل دی اور ملزم نوید کو اریسٹ کیا جس نے پولیس کی حراست میں اس کو اقرار جرم بھی کیا ہے اور اب ملزم کا ہم فزیکل ریمانڈ حاصل کر کے تمام قانونی تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایس ایچ او ارسلان امجد کا یہ کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی جانب سے جو ہے وہ بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں جو ایف آئی آر درج کر لیا گیا، مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء نے بجلی کے بلوں میں اضافے اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں صلاح الدین مرزا سے۔ جواد نقوی صاحب موجود ہے۔ جی بالکل حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء جو ہے سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ جواد نقوی صاحب موجود ہے۔ سر بتائیے گا احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کا مقصد کیا اور پیغام کیا؟ یہ احتجاج کا مقصد اور پیغام تو پوری قوم کے لیے ہے کہ لوگ ستائے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں میں ناجائز اور ظالمانہ اضافے سے، ٹیکسز کی بھرمار ہے، عوام پس چکے ہیں، غربت اور افلاس اور بے روزگاری کا شکار ہیں۔ میں اس مرحلے پر چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر سو موٹو پر ایکشن لیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا گمبھیر مسئلہ ہے ملک کا، تو اس پر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا جائے؟ بجلی کے بلوں میں جو ناجائز اضافہ ہوا ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور پوری قوم جو ہے آج یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے بڑے مطلب کہ یہ بیوروکریٹس ہیں، یہ ججز ہیں اور وابڈا کے ملازمین ہیں، ان کو جو سہولتیں دی گئی ہیں اسے ختم کر کے عوام جو کہ پسے ہوئے لوگ ہیں، جو بیچارے پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہیں، ان کے خلاف جو یہ ٹیکسز میں اضافہ کر کے اور بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے ان کے اوپر جو مزید بوجھ ڈالا ہے اسے ختم کیا جائے۔
اور میں جو بات کروں گا وہ میری قوم کی آواز ہے، اور میری قوم کی آواز یہ ہے کہ یہاں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو کھلی چھٹی ہے، اور جتنی بجلی چور ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن ایک عام آدمی ان چوروں کی بجلی کے بل بھی وہی ادا کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے بجلی کے بلز جو ہیں یہ بہت زیادہ آئے ہیں اس دفعہ، تو یہ میں احتجاج کرتی ہوں کہ اتنے زیادہ بلز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ عوام جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی سے بہت تنگ ہے اور غربت و افلاس پھیلی ہوئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عوام کو جو ہے اس بوجھ سے جو ہے نجات دینی چاہیے۔ شہریوں اور وکلا کا یہی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس وہ پاکستان سے اس ظالمانہ ٹیکس کا نوٹس لے کر جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گہل پور کچے میں پولیس کا آپریشن تیز ہو گیا ہے۔ پولیس اور ڈاکوؤں میں جدید اسلحے سے فائرنگ کا تبادلہ، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ ایس ایس پی کشمور کے مطابق آپریشن شر اور کوش سمیت دیگر جرم پیشہ افراد کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پولیس آپریشن میں اے ایس پی چین بختر بند گاڑیاں اور جدید مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں پولیس کے اسپیشل فورسز سمیت 200 سے زائد اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو مسمار کر کے آگ لگا دی۔ ایس ایس پی امجد شیخ نے کہا کہ پولیس کی جانب سے کچے کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ آپریشن کے دوران شہر اور گرد و نواح میں تمام موبائل نیٹ ورک سروسز بھی بند کر دیے گئے۔ شیخوپورہ شرکپور میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے بچے کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ 5 سالہ فہد کو بدفعلی کی کوشش کے دوران قتل کیا گیا۔ مشکوک افراد میں دوران انویسٹیگیشن بچے کا کزن ہی قاتل نکلا۔ ملزم نے اعتراف جرم اور نشاندہی کر کے بچے کی لاش برآمد کر لی گئی۔ اطلاع کے مطابق ملزم فہد کی لاش کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گیا تھا اور ملزم عثمان مقتول کے والد یعنی اپنے سگے ماموں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا۔ گجرانوالہ تھانہ دھلے کے علاقے ارشاد کالونی سے لاپتہ ہونے والی 4 سالہ بچی بازیاب نہ ہو سکی۔ 4 سالہ کرن اپنے نانا کے گھر سے 18 مارچ کو لاپتہ ہو گئی تھی۔ 5 ماہ گزر جانے کے باوجود پولیس کی لواحقین کو روایتی ٹال مٹول جاری ہے۔ بچے کی تلاش میں جدید ٹیکنالوجی بھی کام نہ آئی۔ ماں بچی کے غم سے اسپتال پہنچ گئی۔ لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی پی او آر پی او سے اپیل کی ہے کہ جلد بچی کو بازیاب کروایا جائے۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود بچی کو تلاش نہیں کیا جا رہا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جھنگ اور گرد و نواح میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران انصاری سے۔ جی بالکل، حالیہ جھنگ شہر اور اس کے گرد و نواح میں مہنگائی کا طوفان امڑ آیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بات کر لی ہے سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو اس وقت ٹماٹر کی قیمت جو کہ ریٹ لسٹ کے مطابق 100 روپے میں منڈی میں فروخت کی جانی تھی، جو کہ اس وقت مارکیٹ میں 200 روپے کلو تک ٹماٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ادرک کی بات کر لی جائے تو ادرک بھی اس وقت جو ہے وہ 800 سے 1000 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزی میں بھنڈی اور ادرک اور اس بھنڈی اور اس کے علاوہ شملہ مرچ اور دیگر سبزیاں جو ہے اس وقت قوت خرید سے باہر ہوتے دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے ضلعی حکومت اس حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات کرتے دکھائی نہیں دے رہی، اور اس حوالے سے جو ریٹ لسٹ پر جو ریٹ مقرر ہیں اس سے بھی 40 سے 50 روپے یا 100 روپے کلو تک اضافہ میں اشیاء خوردنوش فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان ہیں۔ تو شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سعدکاباد کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والے عثمان چانڈیو کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ عثمان چانڈیو نے بہادری کے ساتھ کچے کے خطرناک ڈاکوؤں کو ہلاک کیا۔ 6 ڈاکوؤں سمیت ہلاک ہونے والے اندھڑ گینگ کا سرغنہ جانو اندھڑ کچے میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پولیس مخبر عثمان چانڈیو نے کچے میں جا کر اندھڑ گینگ کے سرغنہ کو ساتھیوں سمیت ہلاک کیا تھا۔ شورکوٹ شمالی کے رہائشی محمد افضل اور اس کی فیملی پر اپنے ہی رشتہ داروں نے چوری کی FIR درج کروانے کی پاداش میں بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد ارسلان قادری کی یہ رپورٹ۔
شورکوٹ کے نواحی علاقہ موزہ شمالی کے رہائشی محمد افضل گگڑانہ نامی شخص پر اپنے ہی رشتہ داروں نے ظلم کی داستان رقم کر دی۔ ملزمان نے کچھ عرصہ قبل محمد افضل کی 8 لاکھ روپے کی چوری کی، جس کا پتہ لگنے پر ملزمان کے خلاف FIR درج کرائی گئی، جس کا ملزمان کو رنج تھا۔ FIR کا بدلہ لینے کے لیے گزشتہ روز ملزمان نے مسلح ہو کر محمد افضل کے گھر پر دھاوا بول دیا اور محمد افضل اور اس کے گھر والوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ محمد افضل کا مزید کہنا تھا کہ السلام علیکم، محمد افضل گگڑانہ سیال پتن روڈ چاہ مسجد والے تو بول رہے ہیں بھائی جان۔ کچھ عرصہ پہلے میری جناب گھر سے چوری ہوئی ہے، گھر والوں نے کی ہے، میرے رشتہ دار ہیں قریبی، ملزموں کا پتہ لگ گیا، پنچایت کافی بنی، انہوں نے ثابت ہو گیا، انہیں جناب پیسے مان دیتے بھائی ساڑھے کول ہیں دینے ہیں، دیون تو بعد جناب تھانے گال چلی گئی ہے، FIR کرائی ہوئی ہے، انہوں نے نامزدگی دی ہے، FIR انہوں تے ہوئی ہے، اتنے ٹائم دار ٹائم لے کے جناب وہ کوئی جناب نہیں پیسے دیون تے آمادہ ہوندے پے، کسی لیا دین بھائی دے دینے ہیں، مسجد قرآن پاک تے رکھن دے تے آمادہ ہوئے نے، اس تو ہی مل گئے جی۔ اس تو بعد جناب 27 تاریخ نو 6:30 بجے دے درمیان تقریباً میرے تے انہیں قاتلانہ حملہ کیتا جی، بشیر احمد، وسیم اکرم اور عدیل احمد۔ وسیم آکھیا جی تینوں ایسا قتل کر دینا، جیڑی تو FIR کرائی ہوئی ہے وہ خارج کرا۔ بشیر آکھیا جی میں تیری کواڑی نال لتاں پھاڑ دینی ہیں، قابل ناراض ہیں۔ جس لئے شدید حملہ کیتا نے میرے گھر دے میری بیگم اور میرے اہل و عیال آن جی چھڑاون دی کوشش کیتی نے، انہوں نے گھسیٹیا نے، انہوں دے کپڑے پھاڑے ہیں نے بھائی۔ DPO صاحب سے میری جناب پرزور اپیل ہے، RPO صاحب سے کہ اس جناب FIR کرائی جاوے اور مینوں تحفظ دیتا جاوے، مینوں مزید خطرہ ہے، انہوں نے آکھیا جی دھمکیاں دیتیاں نے۔ محمد افضل نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO جنگ سے فوری انصاف کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین عامر شبیر کے ساتھ محمد ارسلان قادری، میٹرو 1 نیوز، شورکوٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور اوورسیز پاکستانیوں کے فوکل پرسن اور چیئرمین آزاد پریس کلب ناروال چودھری صفدر ہمایوں قریشی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ان کے ہمراہ سرپرست اعلیٰ علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی اور جنرل سیکرٹری انجمن تاجران شہریار ناروال حافظ عمران بھٹی، طارق اوپل ڈاکٹر ادریس بھٹی، طارق محمود میاں فرید بھی موجود تھے۔ صفدر ہمایوں قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اور ریاست کا چوتھا ستون ہے، صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ صفدر ہمایوں قریشی نے مزید کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو سرداری نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی، دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کی اور آزاد صحافت کی بات کی ہے۔ ہمارے ملک کی فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمرکوٹ نادرا آفس میں پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر کا افتتاح صوبائی وزیر جنگلات نواب تیمور تالپور نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر پیپلز پارٹی کے جالے اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر تیمور تالپور کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایسے قدم اٹھائے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہو۔ نادرا آفس میں پاسپورٹ کاؤنٹر بننے کے بعد یہاں سے پاسپورٹ بنانا شروع ہو جائیں گے۔ منڈی بہاؤالدین میں 15 سال سے زیر التوا نئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی 4 دیواری کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے شان اشرف کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤالدین وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی 15 سال سے متنازع 4 دیواری کی تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے 4 دیواری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی 4 دیواری عرصہ 15 سال سے عدالتی کیسز کی وجہ سے زیر التوا تھی۔ عدالت عالیہ سے فیصلہ اسپتال کے حق میں آنے کے بعد 142 کنال اراضی پر 38 لاکھ روپے کی لاگت سے 4 دیواری کا کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مفاد کا منصوبہ ہے اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا محکمہ ریونیو، محکمہ مال اور پولیس کی بھاری نفری یہاں موجود رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کہا کہ شہریوں کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اس 4 دیواری کا ہونا انتہائی حساس اور اہم معاملہ تھا، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے بھی اسپتال کے دورہ کے دوران اس کی فوری تعمیر کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شان اشرف، میٹرو 1 نیوز، منڈی بہاؤالدین۔
ملتان پولیس نے تھانہ لپا کے موضع مبارکپور میں 10 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو چند ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے۔ بچے کے چچا عبدالشکور کی جانب سے اطلاع پر سی پی او ملتان منصور اللہ رانا نے وقفے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات دیے تھے۔ پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم نوید کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مزید کارروائی پولیس عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جتوئی کے نواحی علاقے بستی میرانی کے مقام پر دریائے سندھ میں نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ جتوئی کے نواحی علاقے بستی میرانی کے مقام پر دریائے سندھ میں 5 دوست نہاتے ہوئے ڈوب گئے، جن میں سے 4 دوست محفوظ رہے، جبکہ حامد نام کا 18 سالہ نوجوان ڈوب گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو جتوئی اور علی پور سے اس کو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور تلاش کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دریاؤں میں نہانے پر پابندی ہے اور دفعہ 144 بھی نافذ ہے، جبکہ پیٹرولنگ پولیس کی چوکی 400 میٹر پر موجود ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرولنگ پولیس والے نہانے سے منع کرتے تو آج یہ زندگی ضائع نہ ہوتی۔ 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود تاحال نوجوان کی لاش نہ مل سکی۔ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے، جبکہ نوجوان کے ورثاء غم سے نڈھال ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانقاہ ڈوگراں کے محلہ محمد پورہ میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد ملبے تلے دب گئے۔ اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی سے نکالا۔ خانقاہ ڈوگراں کے محلے محمد پورہ میں غریب محنت کش کی فیملی کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک لوہے کا گارڈر ٹوٹ گیا اور چھت گر گئی۔ کمرے میں رشید احمد کے بیٹے اور بہن سوئے ہوئے تھے، ملبے تلے دب گئے۔ اہل محلہ نے ملبے تلے دبے افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کمرے میں موجود گھریلو سامان ٹوٹ گیا۔ نقصان کا اندازہ لاکھوں روپے لگایا گیا ہے۔ کبیروالا کے نواحی علاقے عبدالحکیم نہر میں 3 لڑکوں کے ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ عبدالحکیم کی بستی سسرانہ میں علی ولد نظر عمر 5 سال، عامر ولد نظر عمر 13 سال، صفدر جھکڑ عمر 35 سال کشتی پر نہر کراس کر رہے تھے کہ کشتی بے قابو ہونے سے نہر میں گر گئے۔ عبدالحکیم مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 2 نوجوانوں کو بچا لیا، جبکہ تیسرا نوجوان ڈوب گیا۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ تاحال تیسرے شخص کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ چشتیاں میں 2 بچے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ چشتیاں افسوسناک واقعہ چک میں پیش آیا۔ 6 سالہ شان اور 7 سالہ وقاص کھیلتے ہوئے پانی کے گڑھے میں ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں نے دونوں بچوں کی لاشیں پانی سے نکال لیں۔ تھانہ ڈارانہ والا پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت عالم با عمل شیخ الحدیث لاکھوں طلباء کے استاد محترم مولانا ارشاد احمد اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم نے سوگواران میں بیٹے بیٹیوں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں شاگرد چھوڑے ہیں۔ مرحوم کے انتقال پر آج کبیروالا کی فضا سوگوار دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر کبیروالا نے مرحوم کے لواحقین کے دکھ میں شریک ہوتے ہوئے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کبیروالا کے تاجر بھی غمزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز مغرب جامع دارالعلوم میں ادا کی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیالکوٹ پولیس نے درجنوں وارداتوں میں ملوث چھنیوں ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان راہگیروں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ جنگو ایس ایچ او محمد عرفان ڈھلو نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے نقدی رقم، موٹر سائیکلیں اور دیگر مال مسروقہ برآمد کر کے ملزمان کو حوالات منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او محمد عرفان ڈھلو کا مزید کہنا تھا کہ عوام ایسے عناصر کی نشاندہی کریں تاکہ ان کو جرائم پیشہ عناصر کو اپنے علاقے سے پاک کر سکوں۔ تلمبہ میں سود خوری کا نظام عروج پر ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سود خوروں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں رانا اعظم سے۔
جی بالکل، میں سر موجود ہوں تلمبا میں سود خوری کا نظام عروج پر جاری ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ماجد بھائی، یہ جو تلمبا میں یہ سود خوری کا نظام ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو رانا اعظم صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ کا جو چینل ہے میٹرو نیوز ون، ان کا بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ یہ چینل ہماری آواز بنا. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ تلمبا شہر میں سود کا نظام ہے وہ ہے عروج پر. یہ دھندا ایک ایسی لعنت ہے کہ جو آدمی لے لیتا ہے نا تو وہ جان نہیں چھوڑتے اس کی. چیک لے کے بلیک میل کر کے اگر 1 لاکھ روپے دیا نا اس کو، 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں. لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں تلمبا میں کہ انہیں آپ 2 لاکھ روپے دے کے وہ 20 لاکھ روپے بنا دیے اور اب وہ پیسے نہیں دے سکے. ایک ایسا آدمی بھی موجود ہے تلمبا میں کہ اس کے مکان پہ قبضہ کر لیا، زبردستی اس کے سامان باہر پھینک دیا. وہ غریب لوگ ہیں، نہایت غریب لوگ ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ بیچارے غریب ہیں وہ غربت کی وجہ سے تنگ آ کے پیسے ان سے لیتے ہیں مجبوری کے تحت. یہ اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ بیچارے نہیں دے سکتے. یہ انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے گھر آتے ہیں، انہیں ہراساں کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ حساس اداروں سے میں اپیل کرتا ہوں، خدا را ان ایجنسیوں سے اپیل کرتا ہوں. میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، میاں محمد شہباز شریف صاحب سے، اور محسن نقوی صاحب ہیں جو ہمارے وزیر پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں. اور آئی جی پنجاب عثمان صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب، اور ڈی ایس پی میاں چنو جو ناصر ثاقب صاحب، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را کہ سود خوروں کے خلاف آپ کارروائی کریں، ان کے خلاف، تاکہ لوگ ان سے جو یہ بلیک میل کرتے ہیں ان کے شکار سے بچا جا سکے، خودکشیوں سے بچا جا سکے. خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں تلمبا میں. خدا را کوئی ادارے ان کے خلاف ایکشن لے، نہیں تو خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو آگ لگانے پہ مجبور ہیں. خدا را بہت بہت شکریہ نا اعظم صاحب کہ آپ لوگ ہماری آواز بنے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، جو ہماری شاعری سے بات ہوئی انہی کا کہنا ہے کہ جو سود خور ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جی خبریں اور بھی ہیں، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. بی ایم اے فارما کا شربت فولاد سنہری پرندہ مارکا جسمانی کمزوری کو دور کرے، گھر کے ہر فرد کے لیے یکساں مفید. بی ایم اے فارما کا شربت فولاد سنہری پرندہ مارکا، کمزوری دور، زندگی بھرپور. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوانہ میں دربار عالیہ سید مظفر حسین بخاری پر محفل پاک اور عظمت شہدائے کربلا کا اہتمام کیا گیا. محفل پاک میں علامہ مفتی ظفر الدین سید طاہر حسین بخاری، محمدی پریس کلب ممبران کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محفل پاک میں نواز رسول، گوشہ بطول، حضرت امام حسین کو سینکڑوں ختم قرآن مجید، ہزاروں کی تعداد میں سورۃ یاسین اور لاکھوں کی تعداد میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا. سید طاہر حسین بخاری اور علامہ مفتی ظفر الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا فاطمہ زہرا کے لال نے اپنے لہو سے حق اور باطل کے درمیان سچائی کی لکیر کھینچ کر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. شہدائے کربلا نے ثابت کر دیا کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں. آستانہ عالیہ قادریہ کلندریہ ہانسوالہ پر دوسری سالانہ محفل شہادت نواز رسول حضرت امام حسین کا انعقاد کیا گیا. محفل کی صدارت سجادہ نشین دربار بابا رانجھا سرکار سائیں محمد پرویز قادری نے کی. نامور نعت خواں جن میں احسن علی جنجوا نقشبندی، غلام مصطفیٰ حسان مصروی پیپلاں اور بھکر کے معروف نعت خواں محمد ساجد قادری اور محمد اشرف قمر آبادی نے گلہ عقیدت پیش کیے. محفل میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں کے علاوہ اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سیکرٹری آستانہ محمد الطاف قادری کی جانب سے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گجرات میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران شہریوں کو قتل کرنے والے ڈکیت گینگ کے 5 کارندے گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان دوران ڈکیتی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر شہریوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتے تھے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان نے چاند گینگ اور پہلوان گینگ کے نام سے ضلع بھر میں متحرک تھے. گرفتار قاتل ڈاکوؤں میں ناصر چاند، علی رضا، مزمل، انصر اور علی حیدر شامل ہیں.
मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और आला कत्ल समेत लूटा गया माल मसरूका नकदी रकम बरामद की गई। खतरनाक डकैत गैंग को पुलिस ने ज़िले गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया। मुलजिमान डकैती, मुज़ाहमत, कत्ल समेत 25 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस थे। चनियोड़ थाना सदर के इलाके में डंपर ड्राइवर ने तेज़ धार आले से एक शख्स को कत्ल कर दिया, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रास्ता रोकने पर डंपर ड्राइवर और कंडक्टर का अहले इलाका वालों से झगड़ा हुआ था। ड्राइवर और कंडक्टर ने अहले इलाका के लोगों पर तेज़ धार आले से हमला कर दिया। सीने पर खंजर लगने से नवीद नामी नौजवान मौके पर दम तोड़ गया, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर और कंडक्टर ने मौके से फरार होने की कोशिश की तो अहले इलाका के लोगों ने पकड़ लिया। थाने फतेहपुर पुलिस ने दोहरे कत्ल की वारदात के तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, फतेहपुर पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिल्कुल थाना फतेहपुर की हदूद में चंद दिन पहले दोहरे कत्ल का लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया था। जदाद की खातर, अहाते की खातर चंद दिन पहले चक नंबर 242 में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद DPO लिया असदुर रहमान ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी। सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बज़रिया अदालत करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। मक़तूलीन के वर्सा को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। SHO थाना फतेहपुर आबद अली। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। खानपुर में डेंगू से बचाव के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर की ज़ेर क़यादत वॉक की गई है। अलामती वॉक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से AC ऑफिस तक की गई है। डेंगू वॉक में SM THQ डॉक्टर नजीब आलम, प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर तारिक जावेद, डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान और DDHO डॉक्टर शफकत खान समेत दीगर ने शिरकत की। शहरियों ने डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट तकसीम किए गए और खानपुर को डेंगू फ्री रखने का अज़म भी किया गया। हारूनाबाद के नवाही गांव 53-4R के करीब सेम नाला बिपर गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हारूनाबाद के नवाही गांव में सेम नाला बिपड़ने से करीबी इलाका मकीनों ने इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतज़ामिया को कई बार आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई। सेम नालों की बरवक्त सफाई न होने से पानी की रवानी नहीं है, जिसके बायस सेम नाले का पानी ओवरफ्लो होकर करीबी फसलों और आबादियों में दाखिल हो रहा है, जिससे कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। फसलों में कई फीट पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से कपास की फसल समेत दीगर फसलों को नुकसान का अंदेशा है। और अब आपको बताएं कि 40 रोज़ कबल बख्शापुर थाने की हदूद से अगवा होने वाले हिंदू ताजिर जगदीश कुमार की डाकुओं ने वीडियो वायरल कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जगदीश कुमार को जंजीरों से जकड़कर मखवी पर तशद्दुद किया जा रहा है। मखवी ने अपील की कि 5 करोड़ रुपए देकर मुझे आज़ाद करवाएं, मुझ पर रोज़ाना तशद्दुद किया जाता है। मखवी के अपने वर्सा और SSP कश्मीर से रो कर डाकुओं से आज़ादाना आज़ाद करवाने की अपील भी की गई। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि रायवंड बाबा पीलो शाह का सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 2 टीमों के माबैन तमाचेदार कबड्डी का मैच खेला गया। तकरीब में मलिक मोहम्मद अमीन और राहिल शौकत की सरपरस्ती में ओकाड़ा बामुकाबला कसूर के माबैन तमाचेदार कबड्डी का मैच खेला गया। मैच में इंटरनेशनल प्लेयर हबीबुल्ला इंस्पेक्टर, मलिक सईद अहमद, करामत ढल्लू, आरिफ हुसैन समेत दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर पंजा आजमाई की और थप्पड़ों की बारिश से खिलाड़ी एक दूसरे पर हार जीत का मुकाबला करते रहे। रजाना वापडा की मुबैना गफलत से एक घर का चिराग बुझा दिया गया। करंट लगने से मजदूर जाँ बहक हो गया। 38 साल मेहनत कश मोहम्मद कमर नवाही चक में ज़ेर तामीर मस्जिद में मजदूरी कर रहा था। मस्जिद के ऊपर से गुजरने वाली तारों से टकरा गया। मुतवफ़ी घर का वाहिद कफील था। वापडा की मुबैना गफलत के खिलाफ देहाती सरापा एहतजाज हो गए। फेस्को एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ آباد للیانی سے گزرنے والا روڈ گندگی غلاظت کا ڈھیر بن گیا ہے۔ بدبودار اور گندے پانی کی وجہ سے علاقہ بیماریوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں ساجد محمود کی اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ آباد للیانی سے دفتو اور ستوکی کو جانے والا روڈ غلاظت، گندگی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ سڑک پر 4 فٹ گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں اور گزرنے والوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے MNA MP صرف ووٹ لینے کے لیے اس علاقے میں آتے ہیں اور جو مقامی ممبران ہیں وہ ان سے پیسے لے کر ان کے جلسے وغیرہ کروا کر ان کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ہم پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ سڑک بالکل نہیں بن سکتی۔ گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اور کینسر کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ غلاظت اور گندگی کی وجہ سے روڈ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ شہریوں کا مسجد میں جانا بھی محال ہو چکا ہے۔ کسی گاڑی، رکشے، بائک یا کسی بھی طرح کی سواری کا گزرنا تو ناممکن ہو چکا ہے۔ شہریوں نے DC قصور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس روڈ کو فوری طور پر تعمیر کروانے کی اپیل کی ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔